بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کے دروازے یوں تو ہر وقت ہر کسی کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ کی فضاؤں میں رحمت الہی کا دریا ہمہ وقت موزن رہتا ہے۔ اس کی رحمت کا سائبان ہر وقت اپنے بندوں پر سایہ فگن رہتا ہے اور مخلوق کو اپنے سایہ عافیت میں لیے رکھتا ہے۔ اس ہستی کی شان کریمانہ ہے۔ اس غفار و رحمان و رحیم پروردگار نے اپنی اس ناتواں مخلوق پر مزید کرم فرمائے اور اپنے گناہگار بندوں کی لغزشوں اور خطاؤں کی بخشش اور مغفرت اور مقربین بارگاہ میں اپنے انعامات سے مزید نوازنے کے لیے بعض نسبتوں کی وجہ سے کچھ ساعتوں کو خصوصی برکت اور فضیلت عطا فرمائی، جن میں اس کی رحمت اور مغفرت اور عطاؤں کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوتا ہے اور جنہیں وہ خاص قبولیت کے شرف سے نوازتا ہے۔ ان خاص لمحوں، خاص ایام اور خاص مہینوں میں جن کو یہ فضیلت حاصل ہے، رب کائنات کی رحمت کی برسات معمول سے بڑھ جاتی ہے۔ ان خصوصی ساعتوں میں ماہ شعبان کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے مہینوں میں سے 4 مہینے رجب، شعبان، رمضان اور محرم برگزیدہ فرمائے۔ ان میں سے شعبان کو چن لیا اور اسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ قرار دیا۔ لہٰذا شعبان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں تمام بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان سے برکتیں اتاری جاتی ہیں، گناہگار بخشش پاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ اسی لیے شعبان کو المفکر بھی یعنی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بننے والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں احترام رمضان کی وجہ سے بہت سی نیکیاں پھیلتی ہیں، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں بہت سے گناہ جلا دیے جاتے ہیں۔ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غنیۃ الطالبین میں بیان فرماتے ہیں، لفظ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے۔ شین شرف سے، عین علو عظمت بلندی سے، با بر نیکی اور تقوی سے، الف الفت اور محبت سے، اور نون نور سے ماخوذ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ 4 چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور برکات کا نزول ہوتا ہے، گناہگار گناہ چھوڑ دیے جاتے ہیں اور برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، اور مخلوق میں سب سے افضل اور بہترین ہستی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بہت کثرت سے ہدیہ درود و سلام بھیجا جاتا ہے۔ امام قسطلانی نے المحائب الدینیہ میں ایک لطیف بات کہی ہے، فرماتے ہیں، بے شک شعبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا مہینہ ہے، اس لیے کہ یہ مہینہ ہے جس میں درود و سلام کی آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت ماہ شعبان میں نازل ہوئی تو شعبان کا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت اور توبہ کے ساتھ بھی ہے، لہٰذا اس ماہ اور شب برات کی عبادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی قربت نصیب ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا اور اس ماہ کی حرمت اور تعظیم کو اپنی حرمت اور تعظیم قرار دیا۔ آپ نے اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھے اور دیگر اعمال صالحہ بہت زیادہ بجا لائے۔ حضور پاک نے فرمایا، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور ماہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان گناہوں سے پاک کرنے والا اور رمضان گناہوں کو ختم کر دینے والا مہینہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ماہ رجب کی آمد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب فرما۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے رکھنا زیادہ محبوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزوں کو رمضان المبارک کے روزوں کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے۔ شعبان کے روزے رمضان کی تعظیم و قدر کے لیے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت کا اس عمر سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کو سب مہینوں سے زیادہ شعبان المعظم کے روزے رکھتے دیکھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل اور سست ہیں۔ رجب اور رمضان المبارک کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے حضور لے جائے جاتے ہیں، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں اٹھائے جائیں کہ میرے روزے سے ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں خود حضور پاک نے اس ماہ کی اتنی بڑی فضیلت اور ایک راز بتا دیا ہے کہ شعبان میں ہمارے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں جتنے زیادہ اعمال صالحہ بجا لاتا ہے، عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اس سے اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت نصیب ہوتی ہے اور اسی قدر بارگاہ الہی سے قرب اور مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ماہ شعبان میں جو شب برات ہے اس کے بارے میں، اس کی بزرگی اور باقی سارے معاملات کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کروں گی۔ جزاک اللہ خیرہ۔